السلام علیکم ناظرین، خبریں ٹی وی .net، میں ہوں ناصر راجہ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شمشاد مانگڑ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ شمشاد مانگڑ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل۔ شمشاد مانگڑ صاحب، ایک بہت تیزی سے ایک ٹرن لیا ہے ہماری سیاست نے، اس کے بعد حوالے سے بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا، اور کیا حکومت جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، پنجاب ختم ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں پوچھوں گا کہ آج عمران خان صاحب گئے تھے لاہور، جہاں انہوں نے خطاب کرنا تھا وکلاء سے، وہ آپ کے خیال میں کیسا ایونٹ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ راجہ صاحب، جو لاہور میں آج انہوں نے وکلا سے خطاب کرنا تھا وہ حال چھوٹا پڑ گیا، وکلا کی تعداد زیادہ تھی تو خطاب تو نہیں ہوا، البتہ سیلفیاں بہت زیادہ ہوئیں اور وکلا نے جی بھر کے سیلفیاں لیں، بلکہ وکلا بھی خاص وہ وکلا جو عمران خان صاحب کے ارد گرد تھے، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے بڑا پھنس پھسا کے وہ آج خطاب کیا بڑی مشکل سے، بلکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان تو 1 گھنٹے کی سپیچ کرتے ہیں، جس طرح وہ ایکسرسائز 2 گھنٹے کرتے ہیں، سپیچ 1 گھنٹے کی کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بہت وکلا میں پھنس گئے تھے اس لیے انہوں نے اپنا خطاب مختصر کیا، البتہ استقبال ان کا بڑا بھرپور ہوا۔ مانگ صاحب، آپ یہ بات مانیں گے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کے ایک اشارے سے لوگ ادھر ہو جائیں سب کچھ ہیں، اور وہ صرف ایک ہی لیڈر کرتا تھا جو میں نے اپنی جرنلزم کی لائف میں دیکھا ہے، اور وہ تھا الطاف حسین، وہ کہتا تھا خاموش، تو آخری بندے تک خاموش ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو کلچر ہے، جو خاموشی کا، جو ڈسپلن کا، جو اپنے ساتھ مطلب عمران خان اس میں بہت زیادہ کامیاب ہیں کہ انہوں نے پوری قوم کو جگا دیا اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر بھی ڈسپلن والا عنصر نہیں آیا ابھی تک۔ رائے صاحب، ڈسپلن تو تب آئے گا نا، کم از کم آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں، آپ کرسیوں پہ نہ بیٹھے ہوں، جو آپ کا مہمان ہے آپ جتھے کی شکل میں اس کو گھیر کے حتیٰ کہ وہ سٹیج پہ نہ پہنچ پائے، تو پھر عمران خان صاحب کس کو کہیں خاموش؟ خود عمران خان کا اگر آپ چہرہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہال میں کتنے لوگ ہیں، چونکہ ہال کے اوپر جو گیلریاں تھی وہاں بھی لوگ تھے، نیچے بھی فل تھا، عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارہ عمران خان صاحب۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج انہوں نے وکلا کے اندر پھنس کے، جس طرح ہماری سیاستدانوں میں پھنسی ہوئی ہے، ہماری معیشت ہمارے سیاستدانوں میں پھنسی ہوئی ہے، آج ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وکلا میں پھنسے ہوئے تھے اور پھنس کے تقریر کر رہے تھے، تو ڈسپلن والی تو وہاں بات ہی نہیں۔ وہ جو الطاف حسین والی بات کرتے ہیں آپ، الطاف حسین تو دیکھیں باہر بیٹھ کے تقریر کرتے تھے یا سٹیج پہ ان کو پہنچا دیا جاتا تھا، پھر وہ کہتے تھے خاموش خاموش ہو جاتے تھے۔ عمران خان صاحب سٹیج پہ جاتے تو کسی سے کہتے خاموش، تو لہذا وہ تو نوبت ہی نہیں آئی۔ اچھا مانگ صاحب، جب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر جائے گا اس وقت تک کافی چیزیں جو وہ نتھر کے سامنے آ جائیں گی اور بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی، لیکن ابھی تک جو عدالتی فیصلہ ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہر کوئی اس کی اپنی مرضی کی تشریح کر رہا ہے، اپنی مرضی کا مطلب نکال رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہوا یہ؟ راجہ صاحب دیکھیں، سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی تھی، رائے انہوں نے دے دی ہے کہ جو بندہ ووٹ دے گا پارٹی پالیسی سے ہٹ کے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ فیصلہ اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے اراکین نے یہاں ووٹ دیا ہی نہیں، یہاں تو ان کے ساتھ اتحادی تھے، البتہ کاف لیگ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، دو بندے ان کے گئے تھے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں، 2 دن میں، 3 دن میں صدر جو ہیں وہ میاں شہباز شریف کو دوبارہ عدم وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں۔ اور جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے، پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے، پنجاب میں 171 بندے ہیں، ان کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ووٹ نکال دیے جائیں، اور یہاں پہ 170 بندہ ان کے ساتھ ہے میاں شہباز شریف کے ساتھ، یعنی 170 اور 171 کی گیم ہے پنجاب میں اور وفاق میں۔ تو پنجاب میں آپ دیکھیں نا، آئین اور قانون کے مطابق تو قائم مقام گورنر جو ہے سپیکر ہوتا ہے، لیکن اس وقت قائم مقام گورنر جناب چودھری پرویز لائی نے بننے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے ان کا حلف جو ہے حمزہ شہباز کا سپیکر قومی اسمبلی نے لیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو گورنر ہی نہیں ہے، تو حمزہ شہباز کو حلف لینے کے لیے کون کہے گا؟ اور آئین اور قانون کے مطابق راجہ پرویز اشرف صاحب تو ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اچھا مانگڑ صاحب، یہ ہم سنتے آئے ہیں کہ آپ جب تاخیر کرتے ہیں کسی بھی فیصلے میں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے انصاف نہیں دیا۔ یہ جو سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے، اتنی تاخیر سے دیا ہے اور پانی سے پلوں سے کئی زیادہ نکل گیا ہے، تو اب اس فیصلے کے بارے میں کیا یہ فیصلہ پہلے نہیں آ سکتا تھا؟ دیکھیں رائے صاحب، ہمارے وکلائی کہتے ہیں کہ جو برق رفتار فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی انصاف کو قتل عام کرنے سے مترادف ہیں۔ اب دیکھیں اس دن رات کو سپریم کورٹ کھلی، بے شک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو ابھی تک جو ہے وہ اس کی گرد اتنی اڑ رہی ہے
کہ خود کئی دفعہ ججوں کو کہنا پڑ گیا کہ جناب آپ ہم پہ یہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ ہم راتوں کو ہم نے عدالتیں کھولیں. اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ بڑی تاخیر سے آتا ہے تب بھی عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ ملبہ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کی یہ مجبوری ہے, آئین اور قانون کی مجبوری ہے, انہوں نے وفاق سمیت صوبوں کو بھی ایسے معاملات میں سننا ہوتا ہے, پھر وہ عدالتی معاونین جو مقرر کرتے ہیں ان کو بھی سننا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ فیصلے آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی ریفرنس پہ یہ فیصلہ عموماً کئی ماہ لگ جاتے ہیں, لیکن یہ جلدی آ گیا ہے. اچھا مانگڑ صاحب, اب یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم لڑیں گے, فیصلے کریں گے, مشکل فیصلے کریں گے, سارے مل کے چلیں گے, اور ہم اس کے جو ٹینیور ہے, جو اس کی مدت ہے, آئینی مدت, وہ پوری کریں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر ان کو کہہ سکتے ہیں, تو کیا ان کو صدر اگر کہیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے, ناکام ہوں گے, یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں راجہ صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو مرضی ہو جائے, اقتدار کا مرکز اب بھی ہمارا وہی ہے جو پہلے تھا. صدر پاکستان بھی وہی کریں گے. اب صدر پاکستان کے لیے اقتدار کا مرکز ایک تو پنڈی ہے, دوسرا عمران خان ہے. تو ہو سکتا ہے اگر پنڈی نہ بھی کہے تو عمران خان ان سے کہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں. تو میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان عارف علوی نے پچھلے ایک ماہ میں ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ہی بات پہ چل رہے ہیں, جو عمران خان ان کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ واقعی اس وقت اتحاد کر چکی ہوئی ہیں, اور ان کو یہ راجہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ہی کہیں کہ چلیں جی الیکشن کرواتے ہیں. اب الیکشن کرواتے ہیں, عمران خان تو پچھلے 1.5-2 ماہ سے مسلسل جلسے کر رہے ہیں, وہ تو الیکشن کمپین میں ہیں. اور یہ بات آصف علی زرداری یا میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف کو نہیں پتا کہ آج وہ الیکشن کا اعلان کریں گے تو سارا گند اٹھا کے اپنے سر پہ وہ کس منہ سے لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے. لہٰذا اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ سخت فیصلے کریں گے. اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ چند روز میں نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلانے والے ہیں. پھر اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ جو ہم نے عمران خان کو نکالا ہے, اور عمران خان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی وہاں پہ وہ ذکر کریں گے کہ جناب عمران خان کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اگر ہم سخت فیصلے کریں اپنی معیشت کو بچانے کے حوالے سے, جیسے آج بھی انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں یہ لگژری آئٹمز کے حوالے سے, کہ اگر ہم سخت فیصلے کریں تو آپ کو ہمارے ساتھ بوجھ اٹھانا ہوگا, اور اگر آپ ہمارے ساتھ بوجھ نہیں اٹھائیں گے تو پھر جو ہم فیصلے کریں گے تو پھر پس پردہ کسی قسم کی موسیقی نہیں ہونی چاہیے. مگر صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ اتحادی جماعتوں نے جو حکومت میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, مشکل فیصلے کریں گے, اکٹھے بیٹھیں گے, ایک دوسرے کی سپورٹ بنیں گے. لیکن ایک جو ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے, جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ فیصلے اب بھی وہیں سے ہو رہے ہیں جہاں پہلے ہوا کرتے تھے, تو وہ کس طریقے سے اپنے فیصلے پہ قائم رہیں گے؟ کیا وہ پھر وہ بھی اسی طرح کے جلسے کر کے کسی کو برا بھلا اور کسی کو اچھا بھلا کہنا شروع کر دیں گے؟ دیکھیں راجہ صاحب, جو حکومت کے اندر جو اس وقت خوف ہے نا, جس کا مولانا فضل الرحمان نے بھی اظہار کیا اور ان کی باقی پارٹی بھی اس کا اظہار کرتی ہے, اور خود میاں نواز شریف صاحب کے اندر بھی یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. ان کو ڈر یہ ہے کہ ہم بڑے فیصلے کریں اور غیر مقبول ہو جائیں معیشت بچانے کے لیے, مہنگائی جو ہے آسمانوں کو چھونے لگے اور پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ تو وہ ہے ہی نہیں جن کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لہٰذا یہ آصف علی زرداری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم سخت فیصلے کریں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہو, یہ اکیلے بوجھ ہم نہ اٹھائیں. تو راجہ صاحب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جس طریقے سے ہم لے رہے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ اس وقت طوفانی ہے, وہ جہاں جا رہے ہیں طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. لیکن اگر اس مشکل حالات میں اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ 1.5 سال حکومت کر جاتی ہیں, یقیناً وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بہتر راستے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی. اور آصف علی زرداری کی پوری کوشش یہی ہے, اور وہ شہباز شریف صاحب کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو میں خود منا لوں گا, لیکن ہم نے یہ مدت پوری کرنی ہے. البتہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بوجھ جو ہے وہ پنڈی والوں کے ساتھ مل کر بانٹا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اگر سخت فیصلے نہ کیے گئے تو پھر یہ سب کی بدنامی ہوگی, اور عمران خان جو ہے وہ پہلے ہیرو بنا ہوا مزید ہیرو بن جائے گا. لیکن راجہ صاحب اس میں سب سے جو خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے, آج ڈالر 200 کو بھی کراس کر گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ہماری لمٹ جو ہے وہ 225 روپے کی ہے, کہ جب ڈالر 225 کا ہو جائے گا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا تو ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟
ہمارے باقی جو اثاثے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوگی, ہمارے ملک کی پوزیشن کیا ہوگی. راجہ صاحب ہم سری لنکا نہیں ہیں, سری لنکا کے پاس تو ایٹمی قوت نہیں ہے, ہمارے پاس ایٹمی قوت ایک ایسی ایٹمی قوت ہے جو پورے اسلام کے لیے قابل فخر ہے, اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پورے اسلام کا یہ ایٹم بم ہے. اگر پورے اسلام کا ایٹم بم بھی ڈیفالٹ کر گیا تو بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور دیکھیں آپ کے پاس تو 23-24 روپے کا سارا ٹارگٹ رہ گیا. بانگ صاحب کوئی سارے اسلام کا یہ ایٹم بم نہیں ہے, یہ صرف ہمارا ہی ہے. ہم نے خود ہی اس کو سنبھالنا ہے, خود ہی اس کی اچھائیاں بھی برداشت کرنی ہیں, خرابیاں بھی برداشت کرنی ہیں. اگر یہ سارے عالم اسلام کا ہوتا تو آج سارا عالم اسلام ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا, کہتا یہ لو یار ڈالر, کوئی پرواہ نہ کرو, آپ کا یہ اثاثہ محفوظ رہنا چاہیے, اس کو چھوڑیں. نہیں راجہ صاحب, کرنل قذافی نے بلیک چیک دیا تھا شاہ فیصل کی انہوں نے اپنے خدمات, مقصد کے لیے دیا اور تھا. یہ مقصد تو ایک ہی تھا نا. شاہ فیصل بیچارے چلے گئے, وہ چلے گئے. جو آپ جو کرنل قذافی کی بات کر رہے ہیں نا, وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی اسلامی ایٹم بم بنائیں. چلے اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. ابھی ایک اور جو بات بڑی شد و مت سے کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن خاموش ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کوئی اس سے ہٹ کے کہیں اور دائیں بائیں جا سکتا ہے اپنی دکھانے کے لیے کہ ہم بھی ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں, اگر کہیں جائے یا نہ جائے, لیکن ایک تو ہے ان کے پاس ایک راستہ ضرور باقی ہے, اور وہ باقی ہے کہ ججمنٹ اپنی جو ریزرو ہے اس کو ریزرو ہی رکھا جائے. اور راجہ صاحب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ریزرو ججمنٹ جو ہے وہ 3 ماہ 4 ماہ بھی رکھی جاتی ہے. نہیں مالک صاحب, ان کو لیے ان کے پاس آئینی دن ہے نا, آج نہیں تو کل انہیں فیصلہ سنانا ہے. انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا 30 دنوں میں, تو کیسے ریزرو رکھ سکتے ہیں؟ راجہ صاحب مثلا وہ اگر ریزرو رکھ لیں آپ اور میں, ان کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان وہ فیصلہ نکالیں کے بعد. ابھی میں دیکھیں نیشنل بینک کے صدر کے خلاف صدر کی تقرری کے حوالے سے فیصلہ تھا, وہ 4 مہینے ہائی کورٹ نے اس کو ریزرو کیے رکھا, اس کے بعد انہوں نے سنایا وہ فیصلہ, اور پھر ان کی تقرری کو انہوں نے لیگل بھی قرار دے دیا. مسئلہ یہ نہیں ہے, عدالتوں کے جو اختیار ہے, آپ اور میں کس طرح اس کو جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی لگائیں گے. یہ جو آپ نیشنل بینک والی بات کریں وہ مختلف ہے, یہ مختلف ہے, اس کا آئین میں باقاعدہ اندراج ہے. اور اس میں اچھا راجہ صاحب, زیادہ نہ بھی صحیح, جی 10 دن بھی اگر اس فیصلے کو وہ محفوظ رکھیں اپنے پاس, تو یقین مانیں کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ اتحادی حکومت کی کافی چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان 10 دن اس فیصلے کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے تو پنجاب حکومت عدالت نہیں ہوگا کہ نہیں, کوئی توہین عدالت نہیں ہوگا. یہ ان کا اختیار ہے کہ جی ہم اپنے ممبران کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم فیصلہ سنا سکتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے معاملات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ جی آج ہی فیصلہ سنائیں. مانگ صاحب میرا خیال نہیں ہے, چلے لیٹ سی آج اور کل کا دن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں مانگڑ صاحب کی مختلف آراء ہیں, ہماری مختلف آراء ہیں, لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ تک بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس وقت کون کس اس پہ بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن اور لگیں گے, اور 20 تاریخ تک بہرحال ہمیں سب کو انتظار کرنا پڑے گا کہ اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.